ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا فرمان الہی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 سے 144 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتلا رہا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ ہر قبیلے والے، ہر قوم کے لوگ اسلام لے آتے گئے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کا شمار بڑے بڑے علماء اکرام میں ہوتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ یہ دیکھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود پائیں جو آخری نبی کے تعلق سے بیان کی گئی تھی۔ تو فوراً آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے اور ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اپنے دونوں بھائی کو ایمان لانے کے لیے دعوت پیش کیے، جن میں سے ایک بھائی نے قبول کر لیا اور دوسرے بھائی نے انکار کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ آخری نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، پھر تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، قوم سے وہی آدمی منہ پھیر لیتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے۔ چلیے آئیے مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہیں جن کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت انہوں نے اپنی اولاد کو دی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. دوسرے پارے کے شروع کی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو نماز اس طریقے سے ادا کرتے تھے کہ سامنے کعبہ شریف بھی رہتا تھا اور فلسطین کا بیت المقدس بھی رہا کرتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر آپ نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 16 یا 17 مہینوں تک چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے موافق یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ آپ اپنی نماز میں کعبہ شریف کی طرف رخ کریے اور اس پر عمل کرتے رہیے۔ تو آئیے ناظرین، مزید جانکاری کے لیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويكون الرسول عليكم شهيدا ومن جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔
اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. اے نبی، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. کل ہم دوبارہ اسی وقت تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے. اب ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.